أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل له الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. اس سورہ مریم کی آخری آیتیں ہیں. اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کے نبی ہونے کا جو معاملہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی رحمت کا ایک نظارہ دکھایا انسانیت کو، رحمت کے طور پر ان کی پیدائش اور ان کا نبی ہونا، پھر ان کی دعوت. اور اسی سورہ کے اندر 58 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کا ذکر کیا ہے کہ سارے کے سارے بندے ہیں، کوئی بھی ان میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہیں، اور یہ وہ بندے ہیں جو گویا ایک سے ایک بڑھ کر اللہ کی بندگی کے حریص تھے، اللہ سے خوف کھانے والے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے والے. اور جب کبھی ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جائیں، اللہ کی نشانیاں آئیں، تو وہ فوراً سجدے میں گر جاتے تھے. سارے انبیاء کی یہ سنت بتائی گئی ہے. اور یہاں بتایا گیا کہ ان کل من فی السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا، کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ اللہ کے سامنے بندے کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، عبد کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ شریک ہو، یا اللہ کو کوئی ایسا لاڈلا اور چہتا ہو، یا کوئی مستثنا ہو کہ اس کا حساب نہ لیا جائے، یا اس کو خوف نہ ہو اللہ کے سامنے پیش ہونے کا. ایسا نہیں ہے. سب کے سب جو بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ اشارہ فرما دیا تمام انبیاء کی طرف بھی کہ جو بھی ہے سب اللہ کے ہاں عبد کی حیثیت رکھتے ہیں، اور بالکل عبد ہی کی حیثیت سے وہ پیش ہونے والے ہیں. اور یقیناً ہم نے ان کو ہم نے گن رکھا ہے، شمار کر رکھا ہے، ایک ایک اللہ تعالیٰ کے نوشتے میں ہے کہ کس کی کیا حیثیت ہے. تو سب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے. اور وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ہر ایک نے اللہ کے سامنے اکیلے اکیلے پیش ہونا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ایسی عدالت ہے کہ جس کے سامنے ہر ایک نے اکیلے اکیلے پیش ہونا ہے. اور جیسے حدیث میں بھی آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آنے والا ہے ہر انسان کے اوپر کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی مترجم نہیں ہوگا. پوری طرح وہ اللہ کی بات سمجھے گا، اور اللہ تو بہرحال باتوں کو سمجھنے والا ہے. اور دائیں طرف نگاہ اٹھائے گا، اس کے اپنے اعمال ہوں گے جو اس نے کیے ہیں. بائیں طرف نگاہ اٹھائے گا، اس کے اپنے اعمال ہوں گے جو اس نے خود کیے ہیں. اور سامنے جہنم کا لاوا ابل رہا ہوگا. لہذا اس جہنم سے بچنے کے لیے آج انتظام کر لو. اور بتایا کہ چاہے کھجور کی ایک پھانک دے کر اللہ کے راستے میں، یعنی کچھ نہ کچھ کرو ضرور اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کے لیے، اور تاکہ نیت یہ ہو کہ کل قیامت کے دن جو ہے وہ میرے اوپر اللہ رحم کرے اور اس عذاب سے میں بچ جاؤں، اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں. کوئی ایسا عمل کرو جو خالص اللہ کے لیے ہو. تو یہاں بتایا کہ ہر ایک نے حاضر ہونا ہے، اور بالکل اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اور یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، ان قریب الرحمن ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. یعنی ایمان کی برکت سے ایک تو یہ ہے کہ مومنوں کی آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی اللہ کی وجہ سے،
اور ان کو اللہ تعالیٰ اچھی زندگی بسر کرائے گا. جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی مومن سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلا کے کہتا ہے کہ اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. تو جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں. پھر پورے آسمانوں کے اوپر منادی لگا دی جاتی ہے. جبریل علیہ السلام سارے فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو فلاں بندہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، تم سارے اس سے محبت کرو. اس سے محبت کرتے ہیں سارے فرشتے. اور پھر زمین والوں میں بھی، زمین پر بھی وہ محبت اتاری جاتی ہے، اس کے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دی جاتی ہے. یہ محبت پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. جس طرح بتایا نبی علیہ السلام کو کہ اے نبی، آپ روئے زمین کی دولت خرچ کر بیٹھتے تو ان لوگوں کی آپس میں دل نہیں جوڑ سکتے تھے، محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے. دولت سے محبت نہیں پیدا ہوتی ہے. فرمایا یہ میری وجہ سے ہے، میں نے ان کے دل آپس میں جوڑ دیے ہیں. تو یہ اس وجہ سے یعنی آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہیں. آپ کے پاس بھی اگر آتے ہیں بیٹھتے ہیں تو میری وجہ سے آتے ہیں بیٹھتے ہیں. ایمان کی محبت ہے ان کے دلوں کے اندر. یہ وہ چیز ہوتی ہے جو انسانوں کو آپس میں صحیح معنوں میں جوڑ سکتی ہے. اور زمین کے اوپر جتنی افراتفری ہے، لڑائی جھگڑے بغض، اور یہ خاص کر یہ جو سیاسی ماحول بنا ہوا آج کل ہمارے ملک کے اندر، کتنی نفرتیں اور کتنی زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ کھینچا تانیاں اور پیسے دے کے بھی خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بات پھر بھی نہیں بن رہی ہے، کیونکہ اللہ کی بات سچی ہے. اور یہ جو طریقہ ہے ان لوگوں کا، یہ بدترین طریقہ ہے، شیطانی طریقہ ہے. اور حیرت ہوتی ہے، بڑے بڑے سمجھدار بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس طرف رخ کر ہی نہیں رہے جو اصل طریقہ ہے انسانیت کی اصلاح کا اور جو اسلام کا طریقہ ہے. اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا اس طرف آنا چاہتے ہی نہیں اصل میں. اور اس ملک کی اور عام طور پر مسلمانوں کی اکثریت نہیں چاہتی ہے. یقین کیجیے یہ چاہتی نہیں ہے کہ وہ دین قائم ہو. ان کو بس یہی شیطانی دین جس میں تماشے اور ہنگامے اور سیاسی نعرے، پھر اس کے بعد شرکیہ نعرے بھی ان کو بہت پسند ہیں کہ مذہبی حلقوں کے اندر تو شرکیہ نعرے لگاتے ہی ہیں، اور اللہ کا جو نعرہ لگاتے ہیں وہ صرف ٹوٹل پورا کرنے کے لیے لگاتے ہیں. اس میں وہ جوش نہیں ہوتا ہے جو ان کے شرکیہ نعروں کے اندر ہوتا ہے. نعرہ تکبیر لگاتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ پھر جب نعرہ حیدری لگاتے ہیں تو جوش اس وقت دیکھنے والا ہوتا ہے. نعرہ رسالت جب لگاتے ہیں تو یا رسول اللہ مدد کی پکار لگاتے ہیں، جوش اس وقت دیکھنے والا ہوتا ہے ان کا. اور نعرہ غوثیہ لگاتے ہیں، عبد القادر جیلانی کو پکارتے ہیں تو جوش اس وقت ان کا دیکھنے والا ہوتا ہے. تو یہ بات اس چیز کی دلیل ہے کہ اس قوم کے اندر سے وہ ایمان خالص کی روح نکل گئی ہے. ان کے عقیدے کے اندر شرک آ چکا ہے، یہ مشرک بن گئے ہیں اور ان کا تعلق اللہ سے ٹوٹ گیا ہے. اور اس کا انجام بہت خوفناک نکلنے والا ہے. اب روزے، نماز، حج، عمرہ، زکوٰۃ اب ان کے اوپر نہیں ہے. اللہ کی طرف سے جو مرضی کرتے رہیں، اپنی طرف سے کرتے رہیں. اللہ کے ہاں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے بغیر ایمان کے، ایمان خالص کے. اور سارے اس کے اندر ملوث ہو گئے، عوام سے لے کر خواص تک سارے اس شرک کے اندر مبتلا ہو گئے. تو یہ مالک فرماتا ہے کہ جو دلوں کو جوڑنے والی چیز ہے وہ ایمان خالص ہے اور عمل صالح ہے. جو یہ طرز عمل اختیار کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا کرے گا. پس نبی، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو. خوشخبری سناؤ پرہیزگاروں کو جو اللہ پر ایمان لیں، ڈٹ گئے ایمان خالص کے اوپر، اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرتے ہیں. جس طرح فرمایا سورہ یونس کے اندر کہ جو الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور یہ بالکل اللہ کے رحمتوں کے سائے کے اندر ہوں گے. اور یہاں بتایا کہ ان کو خوشخبری سنا دو کہ بہت بڑی بات آپ کے حصے میں آئی ہے. اللہ کی رحمت کا بہت بڑا حصہ آپ کے حصے میں آ گیا ہے کہ جو ایمان کی طرف آپ کی رہنمائی کی گئی ہے، عمل صالح کی توفیق مل رہی ہے. یہ اس اللہ کا انعام ہے اور اس کا جو آگے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دینے والا ہے آج کسی کے وہم و گمان کے اندر نہیں آ سکتا. کتنی بڑی بڑی بادشاہیاں اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں اپنے مومن بندوں کے لیے. دیکھیے دنیا میں انسان تھوڑا سا سٹینڈرڈ اوپر کرنے کے لیے، تھوڑا سا اچھا گھر بنانے کے لیے کتنی محنت کرنا پڑتی ہے، بہت زیادہ تھکا دینے والی محنت کرنا پڑتی ہے، پھر جا کے تھوڑا سا معاملہ ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کے لیے وہاں تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، بڑے بڑے اونچے اونچے محلات، 60 میل اونچے فلیٹ، اندازہ لگائیے
یہ اس کے مقابلے میں یہ برج دبئی کا مقابلہ کرے گا، یا بڑی بڑی یہ ٹاور کیا مقابلہ کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ایسے وہاں پہلے سے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں اپنے مومن بندوں کے لیے. اور اس کو حاصل کرنے کا بڑا آسان طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. کوئی لمبے چوڑے عرصے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنے صدیاں تم اللہ کی عبادت کرو گے تو اتنے ایک فلیٹ کے تم مالک بنو گے. 1 منٹ کے اندر، چند سیکنڈز کے اندر آپ ان کے مالک بن سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی بات بالکل سچی ہے. ایمان خالص کرو، خالص ایمان کرو، پھر اس کے اوپر جم جاؤ، ارادہ کرو بھائی میں نے اس کے اوپر جمنا ہے. کچھ ہو جائے، زمانہ وقت یہ انسان ادھر سے ادھر ہو جائے، طوفان آئے مصیبتوں کے، آندیاں آئیں، جو مرضی ہو جائے، میں نے سے ہٹنا نہیں ہے، بس یہ فیصلہ کر لے تو گویا وہ ان کا مالک بن گیا. بڑی بڑی بادشاہیوں کا وہ مالک بن گیا. اللہ نے وعدے پکے کیے اپنے مومن بندوں کے ساتھ. فرمایا کہ ان کے لیے خوشخبری ہے، بالکل خوشخبری سنا دو ان کو کہ تمہارے لیے بڑا زبردست انتظام اللہ نے آگے کر کے رکھا ہوا ہے. کیسی زبردست جنت، اندازہ لگائی. ایسے ایسے کھانے وہاں جو بڑے بڑے بادشاہوں نے دیکھے نہیں. ایسے ایسے کپڑے وہاں مومنوں کے لیے 70 سوٹ پہنیں گے اور ذرا برابر کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور ایک سے ایک خوبصورت نظارے وہاں، اور خوبصورت بیویاں وہاں، اور خوبصورت نوکر چاکر، خدمت کرنے والے، ہمیشہ کی صحت، کوئی بیماری نہیں، ٹینشن فری لائف. ایک لمحے کے لیے کوئی پریشانی ان کے قریب نہیں آئے گی. اور پھر زبردست قسم کا ایک خاندانی ماحول وہاں ہوگا. ان کے بھائی وہاں ہوں گے، ان کی بہنیں ہوں گی، ان کے رشتہ دار ہوں گے، جتنے بھی آباء و اجداد میں سے بھی اگر کوئی مومن گزرا ہے تو وہ بھی وہاں ان کے ساتھ ہوگا. اور آئندہ نسلوں میں سے بھی کوئی مومن گزرا ہے تو ایمان کی ساری برکتیں ایمان کے ساتھ مشروط کر دی گئی. آج افسوس ہوتا ہے، یقین کیجئے کہ کہتے ہیں بس آپ ایک بات عرصے دراز سے ہم سن رہے، بس ایک ہی بات آپ کے دماغ میں آ گئی، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی ٹاپک آپ کو نہیں ملتا ہے. وہ اللہ کے بندو یہی ٹاپک ہے، ایمان ہے، اس کے گرد ساری چیزیں گھومتی ہیں. نماز کی باتیں، نماز کس کے لیے؟ جس کا ایمان صحیح ہے. روزے کی باتیں کس کے ساتھ کی جائیں؟ جس کا ایمان صحیح ہے. حج اور عمرے کی کس کو تیاری کرایا جائے، کس کو بھیجا جائے، کس کو وہاں جا کے یہ سارا کچھ کرنا ہے؟ جس کا ایمان صحیح نہیں صحیح ہے، جس کا ایمان ٹھیک ہے ان کے اوپر ہے. اور جس کا ایمان صحیح نہیں ہے اس کے اوپر یہ چیزیں نہیں ہیں، بیکار چلی جائیں گی، ضائع چلی جائیں گی. خیرخواہی کی وجہ سے یہ باتیں بتا رہے ہیں، آپ کے مال برباد ہو جائیں گے. یہ بھوکے پیاسے رہنا، رمضان کی روزے رکھنا، پھر اس کے بعد تراویح پڑھنا، رات کو قیام اللیل کرنا، کتنی محنتیں کرتے ہو، یہ ساری محنت ضائع ہو جائے گی. لا یقیم لہم یوم القیامت وزنا، کہیں کہا گیا قیامت کے دن وزن نہیں کیا جائے گا ان کا. کہیں فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک جائیں گے لیکن بڑھتی آگ کے اندر چلے جائیں گے. کس کی وجہ سے؟ شرک کی وجہ سے. انبیاء تک کے بارے میں فرمایا، انبیاء کی تعریفیں کی اللہ تعالیٰ نے، ان کو کہا کہ بڑے یہ نیک لوگ تھے اور بڑے حوصلے والے اور بڑے عزم اور استقلال والے لوگ تھے، لیکن اگر شرک کرتے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے میں نے کہا مال برباد کر دیتا. تو اندازہ لگائیے کتنا زور ہے اس کے اندر، پورا دین کا سسٹم اس کے گرد گھومتا ہے لیکن کوئی اہمیت نہیں ان کے نزدیک. تو یہ اس وقت پتہ چلے گا جب آگے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا کیسا انعام اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوش کر دے گا. بتایا کہ یہ تمہاری اپنی زبان کے اندر ہے، یعنی اس وقت عربوں کو کہا گیا کہ تمہاری اپنی زبان کے اندر ہے. اور اب دیکھیے ہماری خوش قسمتی کہ ہماری زبانوں کے اندر اس کے ترجمے ہو چکے ہیں، تشریح ہو چکی ہے. موحد عالم دین جو گزرے ہیں جنہوں نے توحید کی دعوت کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، احسان ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر. ہمیں اپنے ایمان عقیدے کو درست کرنا چاہیے. تو بتایا کہ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور ہٹ درم لوگوں کو ڈرا دو. ہٹ درم ضدی جو ضد کر کے جم جائیں کفر کے اوپر، شرک کے اوپر، کہ نہیں ہمارے حضرات ہیں، یہ داتا ہیں، یہ دستگیر ہیں اور یہ مدد کرتے ہیں اور ان کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے. آج اندازہ لگے وسیلے کا شرک پوری قوم کے رگوں کے اندر. اتنی محنتیں کرنے کے بعد، پورے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد، اور نوافل اور تہجد گزاریاں اور خیرات کرنے کے بعد آخری دن جب عید پڑھنے جائیں گے تو وہاں دعا مانگیں گے یا اللہ یہ جو روزے رکھے ہیں، یہ جو مال خرچ کیا ہے، یہ جو نمازیں پڑھی ہیں، اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما، حسن حسین کے صدقے میں قبول فرما. بتائیے کتنا بڑا شدید شرک ہے یہ. اور اس طرح اپنی پوری کمائی کے اوپر پانی پھیر دیتے ہیں. اور خاص کر صوفیوں کی اگر آپ کتابیں پڑھیں، انہوں نے تو یہ تعظیمی سجدے اور اس کے بعد یہ جو واسطے وسیلے کے پہاڑ کھڑے کر دیے انہوں نے. ایسے کوئی دعا ان کی نہیں ہے جو واسطے وسیلے کے بغیر نہ ہو. یہ جو شرک ان کے اندر آیا ہے، بہت خوفناک شرک ان کے اندر آیا ہے.
اور پھر یہ دیکھیے، پھر یہ پکارے یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، یہ پکارے ان کے اندر آ گئی۔ پھر رکوع اور سجدے کے شرک اندازہ لگائیے، اپنے پیروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیے سوشل میڈیا کا دور ہے، کتنی یہ ویڈیو ہم نے دیکھی ہیں کہ اپنے پیروں کے جا کے سجدے کرتے ہیں عوام، کوئی مزاروں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، اور بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں، بڑے بڑے علماء کر رہے ہیں، سیاسی لیڈر کر رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں، جو مدینہ ریاست کے وہ دعوے کرتے ہیں کہ مدینہ ریاست بنا دیں گے۔ بتائیے مدینہ ریاست بنا دیں گے کیسے؟ سجدے کر کے۔ جب یہ صحیح معنوں میں 2/3 اکثریت میں اگر آ گئے تو صدارتی نظام اگر قائم کر دیں گے تو اس کے بعد کیا کریں گے؟ یہ جا کے مزاروں کے سامنے سجدے کریں گے، مزاروں کو اور سجائیں گے، اور زیادہ روڈ پکی کریں گے، اور روڈ لوگوں کو جا کے وہاں عرس اور میلے کرو، چادریں چڑھاؤ اور دیگیں پکاؤ، وہاں سب کچھ کریں گے۔ وہ بھی دیوبندی بھی لگے ہوئے ہیں، بریلوی بھی لگے ہوئے ہیں، سارے قبر پرستی کے شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ کوئی ہرے گنبد کو پوج رہا ہے، کوئی نیلے گنبد کو پوج رہا ہے، گنبد ان کے دماغوں کے اندر چلا گیا۔ تو یہ شرک ہے اللہ کے بندوں۔ تو اس طرح شرک کرنے کے بعد اگر یہ کہیں کہ ہم انبیاء کے راستے کے اوپر ہیں تو بالکل بہت جھوٹی بات ہے۔ اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کا طریقہ بتایا کہ سارے انبیاء جو اللہ کو پکارنے والے، بڑے شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، حرص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، کسی نبی نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کیا۔ یاد رکھیے، بہت جھوٹی بات ہے جو کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے پورے خاندان سمیت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ نہیں، بالکل یہ بات نہ کہو، یہ شرک ہے۔ اور نص ہے قرآن کی یہ سورہ مریم کی 58 نمبر آیت کہ سارے انبیاء جو ہیں وہ اللہ کو سجدہ کرتے تھے، اور جب بھی ان کے سامنے نشانیاں آتی تھیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں، تو یہ جو یوسف علیہ السلام کا اقتدار میں جانا اور ان کو سب کچھ ملنا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے تھا۔ اللہ کی بات پوری ہو گئی۔ اس وقت یہ بات کہی گئی تھی کہ جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ معاملہ بھی ہوگا۔ چھوٹے سے بچے تھے، جب وہ خواب دیکھا اور اپنے والد صاحب کو خواب بتایا، اور اسی وقت یعقوب علیہ السلام نے ان کو اس کی تعبیر بتا دی کہ دیکھو یہ ہے میرے بچے، تمہارے ساتھ یہ اللہ معاملہ کرے گا۔ یہ خوشخبری تھی جو پیغمبروں کو دی گئی، یعنی یوسف علیہ السلام کو اور یعقوب علیہ السلام کو دی گئی، اور ہر سچی ثابت ہوئی۔ کیسے نہ سچی ثابت ہوتی ہے؟ اللہ کی بات تو پوری ہونی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی اسی طرح کا انداز ہے کہ اللہ کی بات تو پوری ہونی ہے۔ اللہ جو بات کہہ دیتا ہے پھر کوئی چیز یقین کیجئے راستے میں رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ بات میرے بھائی، جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خیر کا کوئی ارادہ کر لے تو نیچے اس طرح حرکت کرنا شروع ہو جاتی ہے، پورا سسٹم حرکت کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کسی کا پابند نہیں ہے، وہ صرف مومنوں کے ذریعے حرکت کراتا ہے، وہ کافروں مشرکوں کے ذریعے بھی معاملہ کرواتا ہے۔ ہر چیز اس کے پورے ہاتھ کے اندر ہے، پوری اس کا ارادہ عمل میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات بتائی گئی، مشرکین مکہ کو یہ بات سنائی گئی تھی کہ آج تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک رہے ہو، سمجھتے ہو کہ سارے کیا کر کے اس منصوبے کو جو اللہ کا منصوبہ ہے اس کو تم نیچا دکھا دو گے، اس کو رکاوٹ بن دو گے، مار دو گے، قتل کر، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ نے منصوبہ کر دیا ہے۔ اور یہ بھی میرے بھائی یاد رکھیے، جو پورا بڑا منصوبہ ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ جو ہے یہ آخری نبی اور آخری کتاب جو آئی ہے، یہ پورے ادھیان باطل کے اوپر غلبے کی اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ کی ہے، بشارت دی ہے۔ ابھی وہ غلبہ تو نہیں ہوا ہے، ابھی وہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے۔ ابھی پورا کا پورا دین ابھی غالب ہونا ہے۔ دیوبندیت نے ختم ہونا ہے، بریلویت نے ختم ہونا ہے، یہودیت نے ختم ہونا ہے، نصرانیت نے ختم ہونا ہے، ہندوازم ختم ہو جائے گا، سکھ ازم ختم ہو جائے گا، قادیانیوں کا نام و نشان نہیں ہوگا، شیعوں رافضیوں کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے کوئی دین یہاں دنیا کے اوپر نہیں ہوگا، صرف اور صرف اسلام ہوگا۔ اس سے پہلے قیامت آ نہیں سکتی جب تک یہ معاملہ نہ ہو، کیونکہ یہ سچی بات ہے، قرآن کی بات ہے۔ یہ قرآن میں کتنی دفعہ اس وعدے کو دہرایا گیا ہے کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے، اور بالکل اینڈ کی طرف معاملات جا رہے ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ایک کارواں کا حصہ بنا دیا جس کے ذریعے بہت بڑا انقلاب اس زمین کے اوپر آنے والا ہے۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کام ہے۔ یہ مومنوں کے ذریعے آئے گا، یاد رکھیے، یہ جمہوریت کے ذریعے نہیں آئے گا، یہ نوٹوں اور ووٹوں کے ذریعے نہیں آئے گا اسلام کا غلبہ، یہ دعوت کے ذریعے آئے گا۔ اور حدیث موجود ہے نبی علیہ السلام کی بھی کہ اس طرح میں اصلاح کر رہا ہوں جس طرح پہلے انبیاء نے کی، اور آئندہ جب کبھی اصلاح ہوگی اس طریقے سے ہوگی جس طرح میں کر رہا ہوں۔ یہ معاملہ اللہ کے بندو، ساری باتیں موجود ہیں، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام کی پوری زندگی موجود ہے، صحابہ کرام کی زندگی موجود ہے۔ تو جو بھی اس راستے کے اوپر چلتا تھا وہ دنیا کا لیڈر بن جاتا تھا، اس وجہ سے کہ وہ ایمان کی بنیاد کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا۔ ہر جگہ یہی بات، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس نقطے کو سمجھو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پکارنے کے لائق ہی نہیں ہے، کوئی پکارنے کے لائق نہیں۔ تو کہاں گئی یہ پکاریں یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد؟
کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے. کہاں گئی یہ نظر و نیازیں 11ویں 12ویں محرم کے شربت اور سبیلیں کہاں سے آ گئی؟ کس نے یہ شروع کی ہیں؟ یہ شیطان نے یہ دماغوں کے اندر ڈالا ہے. جب اللہ کے علاوہ کوئی رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے تو کہاں یہ سجدے یوسف علیہ السلام کو ثابت کر رہے ہو، پیروں کو، مزاروں اور ملنگوں کے سامنے سجدے کر رہے ہو؟ یہ کفر ہے، شرک ہے، انکار ہے قرآن کا، انبیاء کی دعوت کا مذاق ہے. جس طرح سورہ الکہف کے اندر وہ بتایا گیا کہ یہ جب کفر و شرک کی وجہ سے اور یہ جہنم کی آگ کا ایندھن جب بنے گے، ان کو بتاؤ کہ انہوں نے جہنم کا ایندھن بننا ہے انبیاء کا اور انبیاء کی دعوت کا مذاق اڑانے کی وجہ سے. یہ مذاق ہے. اللہ کے بندو یہ سنجیدگی اختیار کرو، ایمان خالص کو سمجھنے کی کوشش کرو. ساری چیزیں موجود ہیں، اور اگر بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر ڈراوا ہے تمہارے لیے. چند دنوں کی یہ چودراہٹ ہے، چند دنوں کی یہ راجا گیری ہے، چند دنوں کی یہ وزارت ہے، چند دنوں کی یہ صدارت ہے، اور چند دنوں کی جرنیلی ہے. اس کے بعد تمہارے ساتھ وہ معاملہ ہونے والا جو آج تم تصور نہیں کر سکتے ہو اگر ایمان کی طرف تم آنے کے لیے تیار نہیں ہو. فرمایا ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نام و نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں تمہیں سنائی دیتی ہے؟ بتاؤ، آج یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے لیڈر ہیں، ہم بڑے سیاستدان ہیں، اور تم تو پچونگڑے ہو ان کے مقابلے میں جو تم سے پہلے گزرے ہیں. کبھی کوئی سیاسی بیان ان کا آیا ہے؟ کبھی کوئی اخبار میں دیکھا ہو کہ کسی کا بیان آیا ہو؟ ختم ہو گئے. جس طرح وہ ختم ہو گئے آپ لوگوں نے بھی اسی طریقے سے ختم ہو جانا ہے، اور اللہ کا نام باقی رہنا ہے. لہذا اپنی جان کے اوپر ترس کھاؤ، اپنے بیوی بچوں کے اوپر ترس کھاؤ. کیا انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے؟ آج چند دنوں کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کر کے ہمیشہ کی آگ کے اندر جب ان کو لے جاؤ گے تو وہاں تمہیں پتہ چلے گا کتنی لعنتیں تمہارے اوپر پڑے گی. اور اللہ کے فیصلے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو. مالک فرماتا ہم ان کو بھول جائیں گے جس طرح یہ دنیا میں ہمیں بھول گئے تھے. یعنی حالانکہ اللہ تو بھولنے والا نہیں ہے، یعنی ہم ان کی پرواہ نہیں کریں گے جس طرح تم دنیا میں میری پرواہ نہیں کرتے تھے، تمہیں بالکل تمہاری کوئی پرواہ نہیں کریں گے. اللہ کا کوئی وقار نہیں، آج اللہ کی کوئی عزت نہیں. ذرا سی توحید کی بات بیان کی جائے، اللہ کی وحدانیت کی بات بیان کی جائے تو یہ آخرت کے انکاری ان کے ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں اور نفرت سے ایسا انداز اختیار کرتے ہیں جیسے اس دعوت کو روک دیں گے. اس دعوت کو تم نہیں روک سکتے ہو. بڑے بڑے بدماش ہیں اس دعوت کو روکنے کے لیے، نہیں روک سکے ہیں. یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کی بات بڑی پکی بات ہوتی ہے. اللہ کا سہارا بڑا مضبوط سہارا ہوتا ہے، یقین کیجئے. اور ایسا مالک، کائنات کا مالک، اور اتنی زیادہ محبت کرنے والا مالک، مغفرت کرنے والا مالک، اندازہ لگے کتنے بہانے ہیں معاف کرنے کی، کتنا رحیم اور کریم مالک ہے. ویسے بھی معاف ہر وقت معاف کرتا رہتا ہے، لیکن اس مہینے کے اندر اس کی رحمت اور اس کی مغفرت کے اندر جوش آ جاتا ہے، طوفان آ جاتا ہے. یقین کیجیے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. جس طرح بھی خطبے کے اندر پڑھی گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اس نے پچھلے ایمان اور احتساب کے ساتھ، ہر جگہ ایمان کی شرط لگائی گئی، اس کے اوپر نظر رہے ہمیشہ. ذرا برابر اس چیز سے غفلت نہیں ہونی چاہیے، ذرا برابر ایمان کے معاملے میں کمی کمزوری نہیں ہونی چاہیے. ایمان و احتساب، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور جو ایمان اور احتساب کے ساتھ راتوں کو اٹھے گا، قیام اللیل کرے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. جو ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کی تلاش کرے گا، ابھی یہاں یہ گلف کے اندر آج یہ گزشتہ رات تاک رات تھی، اور آج سے جو آج رات جو آنے والی ہے اس میں ہمارے دوسرے ممالک کے اندر، پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر یا دوسرے جو بنگلہ دیش ہے، وہاں آج کی رات تاک رات ہے. تو آخری تاک راتوں میں سے ایک رات ہے لیلۃ القدر. اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرو، خوب محنت کرو میرے بھائیو. سارے جتنے آگے پیچھے مشاغل ہے نا، بالکل چند دنوں کا معاملہ ہے. سوشل میڈیا، فلاں، یہ وہ غیر ضروری باتیں، کاروباری باتیں جتنی بھی ہیں بالکل کم کر دو. آخر انتہائی مجبوری والی معاملات میں کچھ معاملات کرو، خاص کر ان تاک راتوں میں تو بالکل اپنی پوری کی پوری توجہ اپنے مالک اور خالق کی طرف کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرو، خوب ایمان کی بیٹری کو چارج کرو، تاکہ اگلا سال پھر انشاءاللہ اسی میں گزرے. اللہ تعالیٰ ہی جس کو توفیق دے گا یہ معاملہ ہوگا. اسی لیے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بتایا گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی یہ روح ہے، پورے ایمان کی روح کی بھی روح ہے، سمجھ لیجئے. لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کوئی نیکی کرنے کی طاقت نہیں ہے، توفیق ہی نہیں ہے مگر جس کو اللہ دے، جس کو اللہ توفیق دے گا. یعنی یہ بات بتائے گی تاکہ مومن اپنے اوپر بھی غور کرے کہ جو کوئی نئے کام ہو گیا ہے یہ وہ مالک کی رحمت کی وجہ سے ہوا. اس نے دل کے اندر یہ بات ڈالی تھی، اس نے احسان کیا، اس نے شوق دیا نیک کام کرنے کا. اور جو کوئی گناہوں سے بچا ہے وہ بھی اللہ ہی نے جس کو بچایا وہی بچتا ہے، ورنہ کوئی یہ نہیں کہ میں بڑا بہادر ہوں، میں بچ سکتا ہوں، میں نہیں کر سکتا ہوں.
اسی طرح یوسف علیہ السلام نے کھلے دل سے کہا تھا. دیکھو یہ انبیاء کا معاملہ ہوتا ہے. جب وہ بات سامنے آئی واقعہ آیا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے نفس کی بڑائی نہیں بیان کر رہا ہوں کہ میں بڑا بہادر ہوں، نہیں، میرے رب نے مجھے بچایا ہے، اور بچتا وہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ بچائے. باقی نفس تو کھینچتا ہے برائی کی طرف، لیکن جس پر اللہ رحم کرے. پھر کل ایک حدیث ہم نے پڑھی داؤد علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اس کا مفہوم آپ کے سامنے لاؤں تاکہ آپ کو پتہ چلے انبیاء کس طرح کی سوچ رکھتے تھے. وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور ہر اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تیرے سے محبت کرے. یعنی میں اس کے ساتھ محبت کرنا چاہتا ہوں جو تیرے سے محبت کرے، اس کی محبت میرے دل میں ڈال جو تیرے سے محبت کرے. اور یا اللہ کوئی ایسا عمل مجھ سے کروا دے، یا اللہ کوئی ایسا عمل مجھ سے کروا دے جس سے تو میرے سے محبت کرنا شروع ہو جائے. اور یا اللہ اپنی محبت کو میرے نزدیک انتہائی پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے زیادہ کر دے، انتہائی بھوک کے وقت کھانے سے زیادہ اپنی محبت کو کر دے. اس طرح اندازہ لگائیے، یہ ہے محبت کا معاملہ. اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دیتا ہے. اور فرمایا والذین آمنوا اشد حب للہ، اشد حب للہ. جو مومن ہوتے ہیں ان کی تو صفت یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں. باقی دیکھیں ہمارے مفکر صاحب کیا کہتے ہیں، حکیم الامت کے لقب دیے گئے علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی. قوت بن جاتا ہے جگر کی اور قلب کی طاقت، روحانی طاقت آ جاتی ہے جب نبی کو آپ اللہ سے زیادہ پیارا سمجھنا شروع ہو جائیں، اللہ سے آگے کر دیں، تو اس وقت آپ صحیح معنوں میں پکے مومن بنتے ہیں. اندازہ لگائی. اور اس کو تعریفی انداز میں ڈاکٹر اسرار بیان کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ ہے وہ معیار، یہ ہے وہ لیول. اندازہ لگائیے جو انتہائی کفر کا لیول ہے ان کے نزدیک ایمان کا لیول ہے. ایمان وہ ہے جو اللہ کی کتاب ایمان بیان کرتی ہے. میرے پیارے بھائیوں، تو یہ بڑی ضروری ہے. الحب للہ والبغض للہ، بس اللہ کے لیے محبت. کوئی یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے، یقین کیجیے. پرانی روایات میں یعنی نبی علیہ السلام نے بتائی کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، جا رہا اپنے بھائی کو ملاقات کے لیے، فرشتہ اللہ نے بھیجا راستے میں انسانی شکل میں. پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا فلاں جگہ میرا ایک دوست ہے اس کو ملنے جا رہا ہوں. کہا کہ کیا وجہ ہے، تمہارا کوئی کام رکا، کوئی لین دین کا معاملہ؟ بار بار پوچھا تھا کہ اس نے ہر دفعہ کہا کہ نہیں، بالکل کوئی لین دین نہیں، کوئی کچھ نہیں، صرف ایک ایمان کا جو رشتہ ہے اس ایمان کی وجہ سے میں اس سے ملنے جا رہا ہوں. پھر اس نے بتایا کہ میں فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے. اللہ تو پہلے سے جانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے، میں اللہ کی طرف سے تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے. یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیو. اللہ کے لیے محبت کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے. اور پھر نفرت بھی اللہ کے لیے کرنا. ہم یہ کفر میں طاغوت کرتے ہیں، یہ اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں. اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا کبھی نہ کرتے. کبھی کبھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے بڑا وہ سختی والا انداز کرتے ہیں، کچھ تو خیال کریں ہمارے سابقہ امیر کا. وہ سابقہ امیر تم سے زیادہ محبت کرتے تھے ان کے ساتھ، لیکن جب اللہ کے ساتھ انہوں نے کھیل کھیلا ہے، اللہ کو گالی دینے کی کوشش کی انہوں نے، پھر ہم سے یہ امید رکھتے ہو کہ ہم ان کے احترام کریں گے؟ کوئی عزت نہیں، یاد رکھیے. بلکہ کل میں نے ایک وہ باب بھی پڑھا ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ کسی فاسق اور فاجر کی اگر عزت کی جائے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. کوئی عزت نہیں، یقین کیجیے، کوئی عزت نہیں کسی کی اللہ کے علاوہ. یعنی ایمان کی عزت ہے، انبیاء کی عزت ہے، اور مومنوں کی عزت ہے. اس کے علاوہ کسی کی اگر آپ دل سے کوئی عزت کرتے ہیں وہ بالکل اللہ تعالیٰ کو غضبناک کر دیتی ہے چیز. کافر مشرک کی اگر کوئی بندہ اس دل سے عزت کرتا ہے. باقی ظاہری معاملہ اور ہوتا ہے، دعوت دینے کا معاملہ وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ایک دل سے ہوتا ہے کسی کو کسی سے بندہ متاثر ہو کہ کسی کافر و مشرک سے دل سے عزت کرے. کوئی عزت نہیں کسی کی. اللہ تعالیٰ ایمان کو خالص رکھے، مالک ایمان کے اوپر قائم رکھے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.